السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ اول یہ ایسی جگہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بڑا ہی احترام، عقیدت اور عظمت والی جگہ ہے۔ یہودی اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک دیوار کے پاس یہودی کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس دیوار کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ آخر یہ دیوار ہے کیا؟ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں اسے سنیں گے، سمجھیں گے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، جبکہ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم شہر یروشلم، جسے بیت المقدس میں واقع یہودیوں کی ایک اہم یادگار ہے، جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اہل یہود کا ایک اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے مطابق یہ مقام، جو دراصل ایک دیوار ہے، یہ تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا بچ جانے والا حصہ ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہم زیارت ہے۔ 2000 سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر رویا گڑ گڑایا کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام دیوار گریہ پڑ گیا، جبکہ مسلمان اس کو دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ اس دیوار کے قریب ہی یہودیوں کا ایک اور مقدس ترین عبادت کرنے والا مقام ہے۔ متعدد یہودی پادریوں، ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع الکاس آب شار کے نزدیک ہے۔ یہودی روایت کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کی باقیات میں سے ہے، اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین سینہ ہے، عبادت گاہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے، مقدس بنیادی پتھر ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ معبد معنی عبادت گاہ۔ یہودی روایت کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام ہارے ہوئے عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی تھی، بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے تھے۔ قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا تھا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا، اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ مغربی دیوار کا تازہ ترین سروے یہ بتاتا ہے کہ دیوار مضبوط اور سخت ہے۔ اس کی دیکھ بھال اب یہودی خود کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے۔
لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل وہ مستحکم تعمیر چاہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس خاص طور سے دیواریں گریہ کے آس پاس دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ دیوار گریہ کی حقیقت تھی۔ کیا ہے یہ؟ لیکن حقیقت تو دراصل یہی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہی ہے، اور یہ دیوار گریہ کہنا، وہاں پر رونا پیٹنا، یہ بس یہودیوں نے اپنے اوپر ایک مذہبی رسم کے طور پر عائد کر لیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہی دیوار جہاں براق آ کر رکا، اس لیے اس کو دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، وہ دیوار گریہ ہی کی ہیں، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ ہی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ دیوار ایک طرح سے احاطہ ہے، فصیل ہیں، جو مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، مسجد عمر فاروق اور قبۃ الصخرہ کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ بڑی مضبوط دیوار ہے، اور اس دیوار کے ذریعے سے ظالم حملہ آوروں سے ان تمام مقدس مقامات کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔